السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حقیقت میں لطف بندگی وہ پایا نہیں کرتے، حقیقت میں لطف بندگی وہ پایا نہیں کرتے، یاد مصطفیٰ سے جو دلوں کو گرمایا نہیں کرتے، یاد مصطفیٰ سے جو دلوں کو گرمایا نہیں کرتے۔ ادب شرط محبت ہے، ادب بنیاد اطاعت ہے، جو محروم ادب ہے وہ پھل پایا نہیں کرتے۔ جو عاشق ہیں وہ تو گستاحی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، اور جو عاشق ہیں وہ تو گستاحی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں، انہیں بلوایا نہیں کرتے۔ میری عزیز ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا لاکھ بار شکر اور احسان ہے کہ جس ذات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، خدا کی قسم صرف مسلمان ہی نہیں بنایا بلکہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور ہماری رہنمائی کے لیے آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ میری عزیز ماؤں بہنوں، ابھی چند لمحہ پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پیش کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھا کرو۔ دیکھیں عزیزات، اللہ پاک ایمان والوں کو ابار رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، اے ایمان والو ایک کام ہے میں بھی کرتا ہوں، میرے ساتھ فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اب ہمارے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سا وہ کام ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اگر پتہ چل جائے تو ہم بھی وہ کام ضرور کریں۔ اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے ہمیں بتا دیا وہ کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھیں عزیزات، ہر عمل ہمارے لیے ہے، ہر عبادت ہمارے لیے ہے، لیکن ایک مبارک عمل ہے، ایسا ہے جس میں اللہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نماز پڑھنے سے پاک، ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ روزہ رکھنے سے پاک، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ زکوٰۃ دینے سے پاک، ہم حج کرتے ہیں، اللہ حج کرنے سے پاک، لیکن ایک درود پاک والا ایسا مبارک عمل ہے کہ جو ہمارے ساتھ اللہ بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ کا درود پڑھنا اور ہے، فرشتوں کا درود پڑھنا اور ہے، انسانوں کا درود پڑھنا اور ہے۔ اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی مجلس لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پیارے حبیب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرشتوں، میں نے اتنا پیارا نبی بنایا، جب اس کا چہرہ بنایا تو وہ ضحیٰ کہہ دیا، جب اس کی زلفیں بنائی تو واللیل کہہ دیا، جب اس کے ہونٹ کی باری آئی تو شفتین کہہ دیا، جب اس کی آنکھوں کا ذکر آیا تو ما زاغ البصر کہہ دیا۔ کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، جب اس کی کالی کملی کا ذکر آیا تو یا ایھا المزمل کہہ دیا، جب اس کی چادر کا ذکر آیا تو یا ایھا المدثر کہہ دیا، یہاں تک کہ جو 23 برس کے عرصے میں قرآن اتارا ہے، یہ میں نے اپنے حبیب کی تعریف کی ہے۔ ماشاءاللہ، اس پر دیکھیں، اس پر درود پڑھا اور یہ سب کچھ سننے کے بعد فرشتے حیران پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ اتنی عظمتوں والا نبی، اتنی تعریفوں والا نبی، اللہ اتنی عظمتوں والا نبی، اتنی تعریفوں والا نبی، ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم کن الفاظ میں نبی پر درود پڑھا۔
یا اللہ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں آپ ان کی شان شیان ان تک درود و سلام پہنچا دیا کریں۔ جب فرشتے بھی عاجز آ گئے تو آج کے انسان کی کیا اوقات ہے جو ڈائریکٹ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے خود فرمایا کہ جب بھی مجھ پر درود پڑھنا ہو تو ڈائریکٹ نہ پڑھنا، اس ذات کا واسطہ دے کر پڑھنا جو میری عظمت کو جانتا ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اب سلام تو ہم پڑھ لیتے ہیں جب ہم تشہد بیٹھتے ہیں، آپ اب خود بتائیں درود کیسے پڑھا کریں۔ میرے نبی نے صحابی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مکمل درود ابراہیم سکھا دیا۔ اب آپ فیصلہ خود کریں کہ نبی کا بتایا ہوا درود پڑھنا افضل ہے یا کسی انسان کا بتایا ہوا درود پڑھنا افضل ہے۔ عزیزات، آج کوئی معمولی فون کر کے ہمارا حال پوچھ لے تو ہم سارا دن اسی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے سب سے بڑے محسن اعظم جن کی آمد کی برکت سے ماں نبی بہت بیٹی کو بیٹی کا مقام ملا، انسانیت اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئے، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کریں۔ ایک تو نبی کی ذات گرامی ہم سے خوش ہوگی، دوسرا ہمارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 بار رحمت نازل کرتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو بندہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اس کے لیے ایک عافیت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت ہے۔ جو ہر روز 50 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا، کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے مصافحہ کریں گے۔ جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ درود پاک کی برکت سے انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ عزیزات، سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات تو یہ ہے کہ جو عام دنوں میں ہم درود پڑھتے ہیں وہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن جو ہم جمعہ والے دن درود پڑھتے ہیں وہ فرشتے ہمارا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج آپ کی فلاں بندی نے، یعنی ہمارے باپ دادا کا نام لے کر بتایا جاتا ہے کہ آج اتنی دفعہ اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ میری عزیز بہنوں، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کی کیا بات ہے کہ ہمارا گناہ گاروں کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو۔ جب ایک دفعہ ہم پڑھتے ہیں تو 70,000 فرشتے 70 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ عزیزات، چھوٹے اعمال میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا ہے اس قوم کے مردہ بندوں میں احساس کو زندہ کون کرے، اس قوم کے مردہ بندوں میں احساس کو زندہ کون کرے، جس خون سے امام بنتا ہے اس خون کا سودا کون کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔